وائس آف امریکہ سے میں ہوں سارا زمان، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مستنصر حسین تارڑ۔ جو لوگ میری عمر کے ہیں ان کو یاد ہے کہ صبح جو ہماری ہوتی تھی اسکول جانے سے پہلے، وہ ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ پچھلے 30 سالوں سے یہ پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے فکشن رائٹر بھی ہیں۔ بہت سے سفر نامے لکھے اور پاکستانیوں کو ہی پاکستان سے متعارف کرانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تارڑ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ You're welcome. ایک وقت تھا جب آپ پاکستان کی گیلپ پول کے مطابق مقبول ترین شخصیت تھے، عمران خان سے بھی زیادہ، جو آج وزیر اعظم ہیں۔ جی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ آپ کی کریڈیبلٹی اتنی کیوں رہی ہے ہمیشہ؟ کیسے بنائی ہے؟ I don't know. Basically, I was a different compere اور اس میں یورپ کا بہت ہاتھ تھا. میں بڑا عرصہ وہاں پہ رہا. I was very casual and I was very honest to my viewer. اگر مجھے چھینکیں آ رہی ہیں تو میں آن ایئر چھینکیں ماروں گا اور کہوں گا کہ دیکھیں مجھے بھی تو زکام ہو سکتا ہے. I never tried to hoodwink them and I was very honest with them. So much so کہ او ڈی ڈی کیمپ کا ہوا ثانیہ. I still remember that. I was on air whole day. اور پورا اسلام آباد خالی ہو گیا اور گورنمنٹ نے کہا بعد میں آفٹرنون میں کہ فلاں جو ہیں سیکٹرز وہ دے آر ٹوٹلی سیف ٹو گو بیک. لوگوں سے کہا ہے نوبڈی وینٹ بیک. تو پھر مجھے کہا گیا کہ آپ اناؤنس کریں. تو آئی اسٹل ریمبر کہ آئی سیڈ دیکھیں یو نو کہ میں کسی پارٹی سے متعلق نہیں ہوں. میں نے آج تک کسی اور کا زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا سوائے پاکستان کے. اینڈ آئی ہیو بین ویری آنیسٹ وتھ یو. تو اسی آنیسٹی کے تحت میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ سیکٹر بالکل سیف ہے. پلیز گو بیک. اینڈ ود ان ہاف این آور 15,000 people return to their. That is the credibility. بالکل If you are frank with your viewer, اگر آپ اس سے جھوٹ نہیں بولتے, اس کو ہوڈونگ نہیں کرتے, تو he would trust you. وہ زمانہ آپ کے لیے کیسا تھا؟ کیونکہ آپ نے ضیاء الحق کا زمانہ بھی دیکھا، پھر آپ نے بے نظیر بھٹو کا بھی جی. دیکھا، تو آمریت اور جمہوریت میں بھی کیا فرق دیکھا کام کے انداز میں؟ بیسیکلی اگر آپ میں انٹیلیجنس ہے تو آپ بدترین حالات میں بھی اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتے ہیں. طریقہ ہوتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ویری اوپن اباؤٹ اٹ. تو یہ نہیں کہ وہاں پہ میں انقلاب لانا چاہتا تھا. آئی نیور لائک ضیاء الحق. مے بی آپ کو پتہ ہو کہ بھائی آئی آلموسٹ ریفیوز ٹو ڈو دا ٹرانسمیشن. بالکل یہی میں جاننا چاہتی تھی ہاں. آپ سے۔ اینڈ آئی سیڈ کہ مطلب آئی ڈونٹ ہیو اے سافٹ اسپاٹ فار دا جینٹلمین. تو انہوں نے پھر بہرحال وہ میں نے کہا جی آپ لکھ کے دے تو میں پڑھ جاؤں. اور پھر کچھ روز کے بعد آپ کو ایک اور پرچی دی گئی جس پہ لکھا گیا تھا کہ ان کو اب شہید کہہ کے یہ بلانا ہے۔ تقریباً 2 روز کے. ٹھیک ہے، یس. اور اس پہ بھی آپ نے پبلک کے سامنے بول دیا ہاں کہ یہ چٹ مجھے آئی. چٹ مجھے آئی اور Yeah. مجھے کہا جا رہا ہے۔ Yeah. اور پھر جو لغاری صاحب والا بھی واقعہ ہے جی. کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور تھا، آپ نے لغاری صاحب کو جو صدر تھے شو پہ مدعو کیا، اور چونکہ بے نظیر صاحبہ اور لغاری صاحب کے آپس میں چپکلش چل رہی تھی، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا بھی پڑا۔ نہیں ناٹ ریئلی خمیازہ. ایکچولی یہ دونوں کی لڑائی تھی. اس میں مینڈک صاحب کچلا جاتا تھا نا. تو آئی کونٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. مطلب لغاری صاحب نے خود مجھے طلب فرمایا وداؤٹ انفارمنگ اینی باڈی. اور ان کے ملٹری سیکٹری نے پہلے سے ایک درخواست تھی کہ یہ آپ نے درخواست دینی ہے، ان کو انوائٹ کرنا مارننگ ٹرانسمیشن. نو آئی کونٹ ریفیوز. تو باہر تو وہ پھر جب جو صاحبان اقتدار تھے وہ بڑے سیخپا ہوئے کہ ہاؤ ڈیئر یو انوائٹ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹو یور شو وداؤٹ کنسلٹنگ اس. آئی سیڈ میں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. If the President of Pakistan says that I want to come into your transmission, can I refuse? چنانچہ وہ باہر جو بھی ہوا. لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اینکرز بھی بدل گئے اور ایک نیا دور شروع ہوا پی ٹی وی پہ ہی مارننگ ٹرانسمیشن کا. تو جب آپ جو ایک سینٹرل فیچر تھے لوگوں کی زندگی کا وہ نہیں رہے تو کیا خمیازہ آپ نے نہیں بھگتا؟ نہیں وہ اٹ couldn't go on کیونکہ میں اسلام آباد میں رہتا تھا، بچے میرے یہاں رہتے تھے and they were growing up and I really wanted to come back. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مارننگ ٹرانسمیشن بھی مجھے 6 ماہ کے بعد پھر انہوں نے انوائٹ کیا. ناٹ آؤٹ آف گریٹ لو فار می اور اینی تھنگ، بلکہ یہ تھا کہ میں جس ویک آن ایئر ہوتا تھا تو جتنے بھی ایڈز ہوتے تھے اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ جب طارڑ صاحب کی میزبانی ہو تب یہ ایڈ دیا جائے. اس سارے ایڈ ڈراپ ہو گئے تو دے ور وریڈ اباؤٹ دیئر فائنینسز. لیکن دین آئی سیڈ
then you didn't want me, no I don't want you. ایک پروجیکٹ آپ نے کیا جس پہ کچھ تنقید بھی ہوئی اور لوگوں نے سوال کیا کہ تارڑ صاحب اس پروجیکٹ کا حصہ کیوں بنے، اور وہ تھا شادی آن لائن. اس میں 2-3 چیزیں، کیونکہ ایک جو امیج انہوں نے بتایا ہوا تھا میرا وہ بہت سپر ہیومن تھا. آئی ایم ناٹ، آئی ایم اے ہیومن بینگ، اور میری کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. میرے جو تھا جو گیریج تھا اس کی چھت ٹپک رہی تھی، 2-3 کمروں میں میں نے رنگ روغن کروانا تھا، کار پر میرے پاس پیسے نہیں تھے. اینڈ آئی آسک دم سو مچ منی، یہ اٹ از آن ریکارڈ کہ ایٹ دیٹ ٹائم نو ادر کمپیئر واز چارجنگ دیٹ مچ، اور وہ کم وقت مان گئے. اب آئی کونٹ ڈو اینی تھنگ، لیکن میں نے یہ کیا، اس کو میں نے ایک نان سیریس پروگرام سے اس کو ایک سیریس پروگرام میں بدلا. تو آپ کو یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پروجیکٹ پیسوں کی خاطر بھی کیا کیونکہ آپ کی ضرورت تھی؟ نہیں، پیسوں کی خاطر میں نے بہت سے فضول ڈراموں میں ایکٹنگ بھی کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. I've done almost 400 plays as an actor. اس میں کئی ایسے رول بھی کیے ہیں کہ بھئی چلو چیک مل جائے گا. لیکن جس پروگرام کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، انیشلی آئی فیلٹ سارٹ آف انکمفرٹیبل، لیکن اس کے بعد اس کو میں نے ڈھال لیا اپنی. اچھا، آپ نے اتنا کچھ لکھا لیکن آپ کی ادیبوں سے بہت زیادہ دوستی نہیں ہوئی. آپ کہتے ہیں کہ مصوروں سے آپ کی زیادہ دوستی ہوئی. کیا وجہ ہے؟ ادیبوں سے کیوں نہیں اور شاعروں سے کیوں نہیں بہت زیادہ دوستی؟ ان کے قریب کیوں نہیں محسوس کرتے؟ شاعروں سے تو بالکل نہیں، سوائے احمد فراز کے. احمد فراز واز ویری گڈ فرینڈ آف مائن. ادیبوں میں عبداللہ حسین از دا اونلی فرینڈ آئی ہیڈ، اور not because he was a great writer, because he was a great person. تو جنرل جو ادیبوں کے ساتھ ہے نا، پبلک ریلیشننگ، جانا آنا، اس میں مجھے نقصان بھی بہت ہوا ہے. لیکن ادیب کی یہ پرابلم ہے کہ اگر وہ کوئی چیز لکھ لیتا ہے نا تو وہ مینار کے اوپر جا بیٹھتا ہے، اپنی عظمت کے مینار پہ، کہ دیکھا ہم نے کیا لکھا، یہ کتاب اور یہ ناول اور یہ وہ. whereas مصور جو ہوتا ہے نا وہ کبھی ایسا نہیں کرتا. وہ بڑے سے بڑا شاہکار تخلیق کرے، اور ایون دین اس میں وہ تکبر نہیں آتا جو ادیب میں ہوتا ہے. آپ خود بھی تو ایک مصنف اور ادیب ہیں، اپنے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیسے آپ نے دیکھتے ہیں؟ سارا آئی فیل کہ آئی ایم اویئر کہ عظمت کیا ہوتی. میں نے پڑھا ہوا ہے بہت کچھ، مطلب ٹھیک ہے گارسیا مارکیز اپنی جگہ ہے، لیکن ہوسے سراماگو ہے پورچگیز، آپ اس کو پڑھیں. میں نے اس کی کتاب بلائنڈنس پڑھی. میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ناول تو یہ ہوتا ہے، ہم کیا جھک مار رہے ہیں، یو نو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عظیم لٹریچر پڑھ رکھا ہے. دیٹ از وائی آئی نو کہ عظمت کے اس سنگاسن پہ میں نہیں. طارڑ صاحب، آپ کی جو کتاب ہے خانہ بدوش، اس میں آپ نے لکھا کہ میرا ادب ان بزرگ ادیبوں جیسا نہیں جو لوگوں کو ادب کی افیون کھلا کر سلا دیتے ہیں. جی، کن کی طرف اشارہ ہے؟ نو، اشارہ نہیں ہے، جنرلی جو ایٹیٹیوڈ ہے لٹریچر کا ہمارے یہاں. ادب وہ ہوتا ہے جو آپ کو چونکاتا ہے، وہ بے چین کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کی اویئرنیس نہیں ہوتی ان چیزوں میں. اب مطلب خانہ بدوش میں بیسیکلی آئی وینٹ ٹو بیروت in 1975 to join Yasser Arafat, wanted to be in PLO to fight with them. So I went there to join, لیکن ان کی وہ ایک شرط تھی تب کہ آپ کو شادی شدہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن I was caught in the civil war and I've seen the Lebanese civil war. I've almost gone through it. تو میرا ادب جو ہے وہ سودنگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے ایکسپیرینس جو ہیں وہ سودنگ نہیں ہیں. ان میں ایک بغاوت ہے، ان میں ایک ڈفرینس ہے. طارڑ صاحب، آج کا جو ادیب ہے کتنا آپ کے خیال میں وہ آزاد ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے، گیون دا فیکٹ کہ پاکستان کا جو ماحول اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد جو ماحول بنا، تو جس طرح سے آپ پہلے لکھ پاتے تھے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی اگر آپ وہی کچھ لکھیں تو اس کو پذیرائی ہی ملے گی، یا آج آپ کچھ کنسٹرینٹس، کچھ قدغنیں، کچھ پابندیاں اپنے ہی قلم پہ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میرا ایک افسانہ تھا بابا بگلوس. گلزار صاحب گریٹ فرینڈ آف مائن، وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے 2-3 نظمیں اس کے اوپر لکھی، اور اس افسانے کی وجہ سے میں کو 1.5-2 سال PTV سے بین رہا. ایٹ دیٹ ٹائم جب ہم کچھ لکھتے تھے، ضیاء الحق کا ہی دور بیسیکلی تھا،
اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لکھتے تھے. میں نے بہت سارے افسانے لکھے. تو آپ کو خدشہ ہوتا تھا اسٹیٹ سے کہ وہ آپ کو ٹی وی سے بین کر دے گی یا کوئی اور کیا کرنا انہوں نے. تب یہ تھا کہ اسٹیٹ جو تھی وہ آپ کو کنڈیم کرتی تھی اور عوام آپ کو اپریشیٹ کرتے تھے اینڈ دے کنسیڈرڈ یو اے ہیرو کہ آپ نے جبر کے اس ماحول میں جب پرندے بھی پیاسے مر رہے ہیں تو آپ نے زبان کھولی. اب وہ الٹ ہو گیا ہے کہ صاحب اقتدار کو کوئی پرواہ نہیں. اب یو آر فرائٹنڈ آف پیپل. اب عوام آپ کے خلاف ہو گئے, میسز آپ کے خلاف ہو گئے. ایک لاکھ لوگ جو ہیں وہ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں. نو یو آر فرائٹنڈ آف پیپل. دیٹ از دا ڈفرنس. آپ نے پاکستان سے بہت محبت کی ہے اور پاکستان نے آپ سے بہت محبت کی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ محب وطن نہیں ہیں. آپ پیٹریوٹک کا ورڈ اپنے لیے نہیں استعمال آپ کرتے. کو پتہ ہے نا کہ پیٹریوٹک اور محب الوطنی کہاں استعمال ہوتا ہے. I'm not that person. I've never sold it. میں نے اس کا خانچہ کبھی نہیں لگایا, میں نے اس کا کبھی فائدہ نہیں اٹھایا. That's why I say کہ میں محب الوطن اس قسم کا نہیں. لیکن ایک بات ہے کہ 2-3 مرتبہ جب میں بائی لینڈ گیا ہوں اور مختلف ملکوں میں, جوانی کے زمانے کی بات, I'm not exaggerating, I'm not a very sentimental person, لیکن تورخم کے راستے جب بھی میں داخل ہوا پاکستان میں تو وہ جو پرچم میں نے دیکھا ہے اس کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں. اینڈ آلویز میں نے اور کہیں ایسا کسی مزار پہ کسی جگہ یہ کام نہیں کیا. اور میں جب انٹر ہوتا ہوں پاکستان کی سرحد کے پار زمین آتی ہے تو میں وہاں اس کو بوسہ دیتا ہوں. پھر کھڑا. آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ملا، آپ کو ستارہ امتیاز بھی ملا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جو ماسکو میں یونیورسٹی نے آپ کو جو ایوارڈ دیا، جہاں پہ پچھلے 30 سال سے آپ کا کام نصاب کے حصے کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے، وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ایوارڈ ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ بیسیکلی موسٹ آف دا جو سول ایوارڈس ہیں گورنمنٹ وہ حاصل کیے جاتے ہیں. آئی نو دا ہول پروسیس. میں کو 3 سال جج بھی رہا ہوں سول ایوارڈس کا, اور جس طرح لوگ اپروچ کرتے تھے, بہت مشہور لوگ, اور جس طرح ایک ایوارڈ کے لیے جس طرح تگ و دو ہوتی, آئی نو دیٹ. چنانچہ یہ تب میں نے کہا تھا, مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا تو وٹ یو فیل, تو میں نے کہا کہ وہ یہ پرائڈ آف پرفارمنس ایک ایسا استبل ہے جس میں عربی گھوڑے اور خچر ساتھ ساتھ بندھے ہوتے. اچھا, وہ بہت سارے دوستوں نے بہت برا منایا. میں نے کہا میں نے خچر اپنے آپ کو کہا ہے, لیکن دے نیو کہ تو جہاں خچر بھی بندے ہوں تو وہاں گھوڑے کا کیا کام. یہ جو ہے مطلب ایک ماسکو یونیورسٹی والا, وہ کوئی سفارش چھوڑی ہوئی, مطلب کو جو اسٹوڈنٹ مجھے پڑھ کے اب وہاں پہ پروفیسر ہیں, دے تھاٹ کہ بھئی ہم اس کو, چھوٹا سا میڈل ہے لیکن وہ میرے لیے بہت قیمتی ہے. جب اپنا پرانا کام دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مطمئن ہوتے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا، اور کیا لگتا ہے کہ جس لیول کا کام کرنا چاہتے تھے وہ کر دیا ہے، یا ابھی بھی کچھ باقی ہے؟ I'm not the same person. I've changed with the passage of time and I'm totally satisfied کہ جو میں نے جس وقت لکھا وہ درست لکھا. ایک چیز میں خود سے ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپا از دا اینڈ آف دا لائن. ٹھیک ہے, اس کا اپنا حساب کتاب ہے. یو آر واکنگ آن این ایج, یو کین سلپ اینی ٹائم یو لائک. آئی فیل کہ بھئی بڑھاپے میں آپ کا دماغ جو خلیے ہے نا وہ کمزور ہو جاتے ہیں, وہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. اچھا, گڑبڑ ہونے سے نئی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں جو پہلے آپ نے کنسیو, جس طرح آپ ڈرگز لیتے ہیں نا تو ڈرگز بھی یہی کرتے ہیں نا سارا کچھ, تو بڑھاپا بھی ایک ڈرگ کی طرح نا آپ کے تمام جو نظام ہے اس کو اتھل پتھل کر دیتا ہے. چنانچہ جو کچھ آپ سوچتے تھے آج سے 5 سال پہلے, اب اس کی جگہ کچھ اور سوچتے ہیں, زیادہ ایبسٹریکٹ آپ ہو جاتے ہیں, اور اس ایبسٹریکٹنیس میں ڈیپتھ بہت ہوتی ہے. جو آپ کے سفر نامے ہیں ان میں پہاڑ، پرندے اور موت، ان 3 چیزوں کا بہت ذکر نظر آتا ہے، تو کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ خاص طور پہ موت. موت جو ہے بنیادی طور پہ زندگی کا تمام حسن موت میں ہے. موت نہ ہوتی تو ہر شے مطلب کوڑے کا ڈھیر ہوتی. ریزن بینگ
اس میں یاکس رائے میں ہے ایک، میں نے ڈیتھ کا بنایا ہوا ہے، برگ مین کی فلم سے میں نے مستعار لیا وہ کریکٹر. تو وہ ہم جا رہے ہیں اور وہ میرا پیچھا کرتا رہتا ہر جگہ جہاں بھی خطرناک جگہ ہوتی ہیں. تو ایک جگہ ہم کسی جھیل کے کنارے جا رہے ہیں، تو میں کہتا بھائی جان یہاں تو کوئی خطرہ نہیں مرنے کا، نہ کوئی گہری کھائی ہے، نہ کوئی دریا ہے، نہ کوئی اور مسئلہ ہے، تو آپ کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو بھی میرے پیچھے پیچھے آ کے. تو موت کہتی ہے کہ میں یہاں اس منظر کو تمہارے لیے خوبصورت بنانے کے لیے آئی. ریزن بینگ کہ اگر تمہیں پتہ ہو کہ یہ منظر اگلے 10,000 سال یہیں رہے گا، اگلے 10,000 سال میں بھی رہوں گا، ڈو یو تھنک اٹ بی بیوٹیفل؟ نو. یہ فنا کا احساس ہے، یہ خاک میں خاک ہو جانے کا احساس ہے. جس طرح لاکھوں لوگ آئے اور چلے گئے، اس طرح آپ نے بھی چلا جانا ہے. تو جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ساری خوبصورتی اس فنا میں ہے، اس موت میں. ٹھیک ہے، اور آخر میں آپ کا جو تازہ ترین ناول ہے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی، شہر خالی کوچہ خالی، کرونا کے شب و روز. اور اس میں آپ نے لکھا کہ امریکہ میں مقیم ایک بیٹی نے اپنے بوڑھے باپ کو ایک میسج بھیجا ہے: ابو اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو آپ یہاں نہیں آ سکیں گے، اور اگر آپ کو وہاں کچھ ہو جاتا ہے تو میں نہیں پہنچ سکوں گی، اس لیے اپنا خیال رکھیے گا. کرونا کا جو سال گزرا ہے آپ کو کیسے متاثر کیا اس سال نے؟ یہ ایگزیکٹلی میری بیٹی ڈاکٹر اینی اس نے مجھے کہا، میں نے ایگزیکٹلی کوٹ کیا. اور میرا خیال ہے اس کا آغاز ہے جو اس کو سم اپ کرتا ہے ناول کا، کہ یہ محبت کرنے کے دن نہیں تھے، یہ محبت کو مؤخر کرنے کے دن تھے. یعنی ہر چیز سو مچ سو کہ محبت بھی بعد میں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن بقول نیازی تو ان کی یاد میں ہوگی. دس واز دا ٹائم کہ پیپل شوڈ ریئلائز نمبر ون کہ آپ کے علاوہ بھی ایک اور طاقت ہے. آپ مطلب ایک خاص حد تک جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے. اس طاقت نے ثابت کر دیا، نمبر ون. نمبر ٹو کہ جس طرح آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی سپیریئر نہیں ہے، کوئی گورا نہیں ہے، کوئی کالا نہیں ہے، سب برابر. اس کووڈ نے یہ ثابت کیا کہ سب برابر. اور اگر ہم اس سے سبق سیکھنا چاہیں، اپنے جو متصب نظریات ہیں ان کو بدلنا چاہیے، تو ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے. طارق صاحب، اس کے ساتھ ہی ہم اس گفتگو کو ختم کریں گے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. امید ہے آپ نے بھی اس گفتگو سے لطف اٹھایا ہوگا. آپ کے کامنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا. سارا زمان کو اجازت دیجیے.